आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और गजा के सिलसिले में और अलसमूद फ्लोटिला जहाज़ों की जो बहुत तेजी से गजा की तरफ बढ़ रहे हैं और बस एक दिन यानी 24 घंटे का ही फासला बचा है, लेकिन इन जहाज़ों ने, इन बेड़ों ने कोहराम मचा दिया है। पूरी दुनिया की नज़र अपनी तरफ मरकूज कर ली है और अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। इसे मामूली न समझा जाए। ये जरूर है कि ये बेड़े हमला करने के लिए नहीं जा रहे। ये बेड़े ऐसा भी नहीं है कि गजा की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, लेकिन ये बेड़े चैलेंज बने हुए हैं। यही वजह है कि इजराइल पूरी तरह से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इजराइल इन बेड़ों को रोक पाएगा? अब तक कई 15 से 20 ड्रोन्स के हमले हो चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए पहुंच रही हैं। उसमें 17-18 लोग जख्मी भी हुए हैं जो इस बेड़े में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रहा। इजराइल का जो प्रपोजल था उसे ठुकरा दिया है और इनका कहना है कि हम गजा की मदद के लिए जाएंगे और जो नाकाबंदी है उसे तोड़ेंगे। क्यों परेशान है अमेरिका? क्यों परेशान है इजराइल इस बेड़े से? क्या वजह है? क्या वाकई इसका असर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आप देखिए, जो खबर है कि दर्जनों ममालिक के लोग, 50 से ज्यादा बहरी जहाज और एक ही मिशन, गजा का मुहासरा यानी नाकेबंदी को तोड़ना और वहां के भूखे लोगों के लिए इमदाद पहुंचाना। क्या ग्लोबल अलसमूद फ्लोटिला वाकई गजा के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, या ये सिर्फ एक और सियासी तूफान है? यानी क्या ये सियासत का हिस्सा है? वैसे तो सियासत तो हर जगह हो रही है, सियासत से कोई चीज अछूती नहीं है। क्या जो अमेरिका में बातचीत हो रही वो सियासत का हिस्सा नहीं है? क्या अब तक जो जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हुए, क्या वो सियासत का हिस्सा नहीं? सियासत तो हर जगह, लेकिन मैसेज क्या है? मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीडिया क्या लिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि क्या इजराइल की वहशियाना बमबारी के दरमियान बहरी जहाज़ों का एक छोटा सा काफिला गजा के अलमिया में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। हाँ, शायद गजा की इंसानी सूरत हाल की हौलनाक तस्वीरों ने दुनिया की ताकतवर तरीन ताकतों को भी गौर करने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पे अलसमूद फ्लोटिला कहलाने वाला ये फ्लोटिला अब इजराइल और अमेरिका के लिए दर्द सर बन गया है। लेकिन क्या ये जहाज गजा को गजाई किल्लत से बचा सकता है? उसकी वजह ये है कि ये एक बड़ा सवाल भी है, लेकिन सब जानते हैं कि 50 जहाज अगर आ रहे तो उसमें क्या होगा, कितना सामान वो लेकर के आएंगे, जबकि 1000 डेली ट्रक की जरूरत है गजा में, 1000। फिर भी हम इसका जायजा लेते हैं ये कितनी कोशिश कर रहे हो, कितना इन्हें कामयाबी मिल रही है। अलसमूद फ्लोटिला कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक इंसानी मिशन है। अलसमूद का मतलब है मजबूती या इस्तिकामत और फ्लोटिला का मतलब है छोटे छोटे जहाजों का बेड़ा। फ्लोटिला छोटे जहाजों का बेड़ा, ये मतलब है। अलसमूद का मतलब है मजबूती या इस्तिकामत और फ्लोटिला का मतलब है छोटे जहाजों का बेड़ा। अलसमूद फ्लोटिला 50 से ज्यादा सिविलियन जहाजों का एक बेड़ा है, सिविलियन जिसमें 44 से ज्यादा ममालिक के कारकुन, डॉक्टर, सहाफी, मशहूर शख्सियात शामिल हैं। इस मिशन का मकसद गजा पर इजराइल की 18 साल पुरानी बहरी नाकाबंदी को तोड़ना। 18 साल पुरानी। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो अभी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से नाकाबंदी हुई या नहीं, 18 साल से ये नाकाबंदी। अब इससे आप समझ लीजिए कि क्यों हमास को लड़ना पड़ रहा, क्यों वहां के लोग लड़ रहे हैं। यानी ये दुनिया को पता ही नहीं था, दुनिया जानती ही नहीं थी कि गजा के लोगों की जिंदगी कितनी दूभर हो गई, किस तरह से वो एक कैदी बन करके रह गए। अब यहाँ पे बहुत क्लियर कट चीजें सामने आ गई और यही दरअसल हमास चाहती है।
اور یہی دراصل حماس چاہتی تھی. فلسطین کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ ان کی مصیبت کو دنیا سنے، جانے کہ ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیسے دھیرے دھیرے ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اب دنیا جان گئی. یہی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہاں ستمبر 2025 کے اوائل میں یہ فلوٹیلا یا چھوٹے بحری جہازوں کا فلوٹیلا بحر روم میں اکٹھا ہوا، بحر روم میں جمع ہوا. اس مشن کو فریڈم فلوٹیلا کولیشن، گلوبل موومنٹ ٹو غزہ، مغرب سمود فلوٹیلا اور سمود نوستان جیسی تنظیموں نے منظم کیا ہے. یہ ایک مکمل طور پر عدم تشدد کا مشن ہے جسے اس کے منتظمین نے بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل طور پر جائز قرار دیا ہے. تاہم اس کا سفر شروع ہوتے ہی اسے مشتبہ ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل نے اسے روکنے کا عزم ظاہر کیا کہ ہم اسے جانے نہیں دیں گے، ہم اسے روکیں گے. پہلے بھی جب اٹلی سے ایک صرف بیڑا چلا تھا، اس وقت بھی اس میں 12 لوگ تھے اور وہ گریٹر تھمبرگ تھی اور اس میں کئی اہم شخصیات تھیں. 12 لوگ تھے، انہیں اریسٹ کیا گیا، بعد میں انہیں ڈیپورٹ کیا گیا. یہ تمام تصویریں، لیکن یہ سلسلہ رکانے اور پہلے ہی دن ہم نے کہا تھا یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت بڑا قافلہ ایک دن بنے گا، اور وہ بات اب سامنے آ گئی. سمود فلوٹیلا کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ جب حکومتیں اور بین الاقوامی ادارے ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم جیسے عام لوگوں کو قدم بڑھانا پڑتا ہے. یہ صرف ایک جہاز نہیں ہے، یہ غزہ کی آواز کی علامت ہے جسے دنیا بھر میں سنا جانا چاہیے. کیا یہ ایک بڑا سوال یہاں پہ، اور یہی دیکھیں ان کا مقصد ہے کہ دنیا سنے. اور جو حکومتیں خاموش تماشائی بنی، خاص طور سے عرب ممالک جن پہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کیوں خاموش، مصر کیوں چپ ہے، ترکی کیوں چپ ہے، یو اے ای کیوں چپ ہے، سعودی عرب کیوں چپ ہے، جارڈن کیوں چپ ہے، یہ قطر کیوں چپ ہے، یہ سارے لوگ چپ کیوں ہیں جبکہ اتنے اسٹرانگ ملک ہیں، یہ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کو بھی بیدار کرنے کے لیے ہے. اب یہ سوال کہ کیا یہ غزہ کے لوگوں کو بھوک اور جنگ سے بچا سکے گا؟ تو اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے 23 لاکھ افراد میں سے 85% بے گھر ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ کمیشن نے اگست 2025 میں واضح طور پر کہا کہ اسرائیل غزہ میں قحط کا ذمہ دار ہے. WHO کے ڈائریکٹر جنرل یہاں پہ WHO کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جو کہ ایک انسانی آفت ہے. انسانی آفت ہے، قدرتی نہیں ہے، انسان کے ذریعے پیدا کی گئی مصیبت ہے. یونیسیف کے مطابق 1,10,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور 17,000 سے زیادہ بچے اب تک یتیم ہو چکے ہیں، یعنی ان کے والدین کو مار دیا گیا ہے. 17,000 ایسے بچے ہیں جو یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچئے کہ کیا ہوگا ان کا. 17,000 بچے کیسے رہ رہے ہوں گے، اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں. کیسی ان کی زندگی ہوگی، کون ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا، کہاں سے انہیں دودھ مل رہا ہوگا، اور یہ کب تک زندہ رہیں گے. یہ افسوس کی بات، اگر آپ سوچئے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یتیم بچے، اور قرآن میں یتیموں کے لیے کتنی بڑی ہدایت ہے. تو کیا یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ سمجھ نہیں، یہ تو صاحب زبان بھی ہے، کیا یہ نہیں جان رہے ہیں کہ یہ جو 17,000 یتیم ہیں، اگر ان کی بد دعا لگ گئی تو کیا ہوگا دنیا کا، کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ اگر یتیموں کی ہائے ہوئی تو آپ سمجھ لیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ سنڈی میک کین نے حال ہی میں کہا غزہ میں ہر 3 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے. ہر 3 میں سے ایک بچہ. فوری امداد کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ غزہ کی صورتحال سنگین ہے. اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ چھوٹے جہاز اس قدر فرق کر سکتے ہیں، یعنی ان کا کوئی اثر پڑے گا؟ در حقیقت
یہ فلوٹیلا صرف ایک علامتی مشن نہیں ہے، وہ ٹن خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان لے کر جا رہے ہیں۔ یہ علامتی نہیں ہے بلکہ بہت سامان اس میں موجود ہے، کئی ٹن سامان ہے، اور اس لیے جب یہ پہنچیں گے تو اس سے ایک بڑی راحت ملے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا فلوٹیلا اپنی منزل تک پہنچ سکے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کہ کیا وہ واقعی غزہ تک پہنچ پائے۔ لوگوں کا ابھی بھی یقین نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حال میں ان جہازوں کو روکے گا، لیکن کیا ان جہازوں کو روک کر ایک نیا فرنٹ اسرائیل کھولے گا؟ اور کیا دنیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ سمت فلوٹیلا نے شروع سے ہی متعدد چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ قافلے کو ٹوینس کے ساحل پر مشتبہ ڈرون حملہ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں قافلے کو غزہ پہنچنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اسرائیل نے اسے روکنے کے لیے بحری مشقیں بھی کیں۔ وہ اسے حماس سے منسلک اشتعال انگیزی قرار دیتے ہیں، جبکہ مشن کے منتظمین اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم راحت اور امن کے لیے نکلے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا، بہت امپورٹنٹ، اور چونکہ اسے اقوام متحدہ دنیا نے بھی جائز قرار دیا ہے، تو اب سب کی نظر اس پر ہے کیا یہ جہاز پہنچے گا، کیا ناکہ بندی ختم ہوگی۔ لیکن یہ طے ہے کہ اس مشن نے یہاں یہ جو السمود فلوٹیلا ہے، جو استقامت کے چھوٹے بحری بیڑے ہیں، انہوں نے امریکہ کی نیند اڑا دی، انہوں نے اسرائیل کا سکون چھین لیا، اور انہوں نے ایک امید پیدا کی دنیا عربوں کی آنکھیں کھولنے کی، دنیا کی آنکھوں کو کھولنے کی، وہ پتھر دل حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ اٹھو، یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال کتنی کامیابی ملتی ہے، جو بھی ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔